ذوالحجہ کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے، اور اس کا خاص طور پہ جو عشرہ ہے، پہلا عشرہ یکم ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ، اس میں کتنی برکتیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کو عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ اس دن یعنی عرفہ کے دن کے روزے کی تو کیا ہی بات ہے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے، مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھنا ہے۔ ہاں مگر جو حج پر جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، حاجی پر یوم عرفہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ باقی ساری دنیا کے مسلمان ضرور یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ 4 رکعت نماز نفل اس ترتیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف 50 مرتبہ پڑھے، پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر جو دعا مانگے انشاءاللہ عز و جل مقبول ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ ایام، کوئی دن نہیں ہے کہ جس کا نیک عمل کرنا اللہ کے ہاں 10 ایام سے بڑھ کر محبوب، یعنی عام دنوں میں کی جائے وہ بھی اللہ کو بڑی پیاری ہے، لیکن عام دن نسبت حجہ یعنی عشرہ ذوالحجہ جو ہے، ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں کیاں اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہیں۔ اور آگے ایک روایت میں ہے والعمل فینا یضاعف 700 ضعف، دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا۔ ان 10 دن کیا کی سکے تو 9 دن روزے رکھی، 10 ذوالحجہ کو عید والے دن روزہ نہیں رکھ سکتے کہ بلکہ 10 11 12 13 4 دن اور پھر عید الفطر 5 دن پورے سال میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ سبحان اللہ۔ علماء کہتے 4 دن ہے نا بقرہ، روزہ نہ رکھو، یہ اللہ کی طرف سے تمہاری دعوت ہے۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر یا شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ اسلام کی تاریخ کا ایک اور عظیم واقعہ جو ہوا وہ بھی دوران امامت ہی ہوا تھا کہ جب تحویل قبلہ ہوئی۔ مسلمان جب مکے میں تھے تو کعبے کو رک کر کے نماز پڑھتے تھے، مدینے گئے تو حکم ملا کہ بیت المقدس کو رک کر کے نماز پڑھیں۔ 17 مہینے ہو گئے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز جاری تھی، مگر وہاں کے یہودی جو تھے، غیر مسلم جو تھے، وہ مسلمانوں کو تانا دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے آپ تمہارے نبی دین تو نیا لائے ہیں، قبلہ ہمارا ہی ہے، اسی کی طرف رک کر کے آپ لوگ نماز۔ ان کا تانا دینا، جناب رسول اللہ کے دل کا غمگین ہونا، آپ کا بار بار آسمان کی طرف سر اٹھانا، اور نماز جاری ہے۔ 4 رکعت والی نماز ہے اور وہ جگہ ہے مسجد قبلتین۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع فرما دی، 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، اور دوران نماز یہ وحی نازل ہوتی ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم اس طرف تمہیں پھیر دیں گے جس طرف تمہاری رضا ہے۔ اور پھر حکم ہوتا ہے کہ اپنا رخ کعبے کی طرف پھیر دو۔ دوران نماز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ تبدیل کیا۔ آپ امام ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے تھوڑی دایاں اور تھوڑا بایاں ہونا تو سمجھ آتا ہے، مگر جناب یہ کتنا بڑا فرق تھا۔ آپ یوں سمجھیے کہ اگر بیت المقدس کا رخ یوں تھا تو کعبے کا رخ اس طرف تھا، یعنی 180 ڈگری کا ٹرن اباؤٹ تھا۔ نبی پاک دوران نماز اپنے آپ کا اپنے رخ موڑا۔ اب صحابہ اکرام کی وفاداری، ان کی نبی پاک سے محبت دیکھیں، کسی نے کوئی سوال نہیں کیا کہ حضور یہ آپ نماز میں کیا کر رہے ہیں، ہمارا قبلہ تو اس طرف ہے۔ انہوں نے دیکھا رسول پاک نے رخ موڑا ہے، تمام صحابہ نے رخ موڑ دی۔ ہاں یہ بہت بڑا درس ہے۔ ویسے ایک سوال ہے، مسجد کمیٹی، مسجد کے امام، متولین بیٹھے ہیں، ہمیں تو 5-10 منٹ نماز میں فرق، جماعت میں ٹائم چینج کرنا ہو تو 1 دن 2 دن پہلے اعلان کرتے ہیں کہ فلاں دن سے جماعت اتنے بجے ہوگی، 5-10 منٹ کا فرق ہو تو اعلان پہلے ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا اعلان تھا
कम से कम नमाज से पहले हो जाता। ये वही नमाज से पहले नाजिल हो सकती थी कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ऐलान करते सहाबा को कि मुबारक हो, अब बैतुल मुकद्दस नहीं, अब काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़नी है। या नमाज के बाद वही आ जाती कि अब मगरिब की नमाज में हम जनाब अपना रुख तब्दील करेंगे। ये दौराने नमाज वही क्यों नाजिल हुई? अल्लाह अकबर। उलमा इसकी भी हिकमत बयान करते हैं कि सारे जमाने को बताना था वफादारी किसे कहते हैं, ताबेदारी किसे कहते हैं, लब्बैक कहना किसे कहते हैं। सहाबा का ये अमल बता रहा है कि दौराने नमाज वही नाजिल होती है। नबी पाक अपना रुख बदलते हैं, सहाबा भी अपना रुख बदल देते हैं। वो लब्बैक कहने वाले थे, वो सवाल करने वाले नहीं, वो लॉजिक ढूंढने वाले नहीं। उन्हें मालूम था अरे बैतुल मुकद्दस की तरफ भी रुख करके इन्होंने ही तो फरमाया था, अब इन्होंने रुख बदल लिया तो हम भी रुख बदल ले। सुभान अल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जनाब रसूलुल्लाह का मकाम क्या है कि आपकी रिजा के लिए, आपकी दिलजोई के लिए मुसलमानों का किबला बदल दिया गया। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रे को अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए पूरा करो। गोया ये कुरानी हुक्म है और साहिब इस्तिताअत जो लोग हैं इसकी कुछ शराइत हैं उसके साथ जिन पर हज फर्ज होता है। अल्लाह अकबर। दुनिया में बड़े सफर हैं मीठे इस्लामी भाइयों, दुनिया में बहुत सारी जगह हैं देखने वाली, और बेशक आप उम्रे पर कई बार चले जाएं उसका भी लुत्फ है, उसकी भी फजीलत है, उसकी भी बरकतें हैं। मगर खुदा की कसम जो हज के फजाइल और हज को हम क्यों ना तड़पें, हाजी जाएं तो हमारी आंखें क्यों ना अश्कबार हो जाएं, हम क्यों ना अपने रब के हुजूर रो रो कर दुआ करें कि हमें भी ये सफर जो है वो नसीब हो जाए। ऐसी ऐसी फजीलतें हैं। आप तो कुरान और हदीस पढ़ने वाले हैं, अहादीस में गोया हमारे आका अलैहिस्सलाम ने हमें इनकरेज किया है, हमें गोया बुलाया है, दावत दी है, हौसला बढ़ाया है कि जैसे हो सके ये सफर इख्तियार करने की कोशिश की जाए। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते, ये हदीस बुखारी, मुस्लिम, इब्ने माजा बड़ी बड़ी किताबों में मौजूद है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसने हज किया और रफस यानी फहश कलाम न किया और फिस्क न किया तो गुनाहों से ऐसा पाक होकर लौटा जैसे उस दिन के माँ के पेट से पैदा हुआ। आप सोचिए तो सही, यानी गुनाह मुआफ करने का वादा। यहाँ जो मुझे हाजी सुन रहे हैं, ये वो सुन रहे हैं जो हज की तैयारियों में मसरूफ है। ये कंडीशन याद रखिएगा, हज पर जाना है तो रफस नहीं करना, फहश बातें नहीं करनी, गुनाह नहीं करना। देयर आर टू कंडीशंस। अगर तुमने इन दो बातों पर यकीन कर लिया, इत्मीनान कर लिया, रोक लिया अपने आप को, तो फिर गुनाह मुआफ करने का वादा है। और ये बड़ी अहम बात है। जो लोग जा रहे हैं मैं उनसे ये अर्ज कर दूं कि जिसकी यहाँ बुरी बातें करने की आदत है ना, यहाँ गुनाह करने की आदत है, तो ऐसा नहीं कि वो फ्लाइट में बैठेगा तो सारी आदतें यहीं छोड़ देगा। आदतें भी साथ जाती हैं, लोग उधर भी गुनाह करते। अल्लाह मुझे और आपको गुनाहों से पाक हज नसीब फरमाए और ऐसा हज अता करे कि जो हाजियों से वादा है। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हाजी अपने घर वालों में से 400 की शफाअत करेगा और गुनाहों से ऐसा निकल जाएगा जैसे उस दिन कि माँ के पेट से पैदा हुआ हो। यानी उसकी शफाअत 400 घर वालों के हक में भी कबूल होगी। एक और हदीस सुनिए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ऐ अल्लाह, जब तेरे बंदे तेरे घर की जियारत को आए तो उन्हें क्या अता फरमाएगा? सुभान अल्लाह। सुनो रब का जवाब। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हर जायर का उस पर हक है जिसकी जियारत को जाए, उनका मुझ पर यह हक है कि दुनिया में उन्हें आफियत दूंगा और जब मुझसे मिलेंगे तो उनकी मगफिरत फरमा दूंगा। अल्लाह की गोया जियारत को जा रहे हैं, रब की बारगाह में हाजिरी को जा रहे हैं। हाजियों को दुयूफुर रहमान कहा गया, हाजियों को अल्लाह का मेहमान कहा गया। खुश नसीब होते हैं जो ये सफर पाते हैं। अगर ये सफर नहीं मिल रहा, तड़प का इजहार दुआओं में, इल्तिजाओं में हमें जरूर इस सफर की इल्तिजा करनी चाहिए। और ये नसीब वालों को सफर मिलता है। कितना प्यारा सफर है। सफर को जाए मगफिरत का वादा, ना पहुंच सके, सफर में इंतकाल हो जाए,
پھر بھی گھبرانا نہیں ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو حج کے لیے نکلا اور مر گیا قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جائے گا, اور جو عمرے کے لیے نکلا اور مر گیا اس کے لیے قیامت تک عمرے کا ثواب لکھا جائے گا, اور جو جہاد میں گیا اور مر گیا اس کے لیے قیامت تک غازی کا ثواب لکھا جائے گا. اللہ اکبر, کیا بات ہے حج کے سفر کی. مگر یہاں ایک اور حدیث سنانا بہت ضروری ہے کہ بہت سارے ایسے بھی ناظرین ہوں گے جن پر حج فرض ہو چکا ہوگا. یہاں بھی کاروباری شخصیات بیٹھی ہیں, لوگ بعض اوقات ڈیلے کرتے ہیں کہ ابھی نہیں, بعد میں چلا جاؤں گا, پہلے بچی کی شادی ہو جائے, پہلے کاروبار سیٹ ہو جائے. ایک بات یاد رکھیے, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس پر حج فرض ہو گیا استطاعت کے باوجود وہ حج نہ کرے, آقا نے فرمایا مجھے کوئی غرض نہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. یعنی ایسے لوگوں کا ایمان خطرے میں ہے جو حج استطاعت کے باوجود ڈیلے کرتے ہیں. اگر ایسے لوگ مجھے سن رہے ہیں یا مدنی چینل کے ناظرین ہیں, اگر اللہ نے طاقت دی ہے, حج اگر آپ پر فرض ہے تو اب تاخیر نہ کریں, جلدی اللہ کے گھر پہنچ جائیں. آپ بچی کی شادی یا کاروبار کے سیٹ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں, ارے اس کے گھر جا رہے ہیں جہاں سب کے بگڑے کام بنتے ہیں. ادھر جائیں گے تو ساری مشکلیں ویسے ہی حل ہو جانی ہیں, تو وہاں جانے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. حاجی ایک بہت خوبصورت وظیفہ پڑھتا ہے, اور خدا کی قسم ہم جتنی بار ادھر پڑھ لیں وہ کیفیت بن ہی نہیں سکتی جب احرام پہن کر, احرام کی نیت کر کے جب لبیک کہا جاتا ہے, جب لبیک پڑھی جاتی ہے, اس کا جو لطف ہے سبحان اللہ, گویا بارگاہ الہی میں حاضری لگائی جاتی ہے. اے حج پر جانے والوں تمہیں مبارک ہو. تلبیہ کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث ہے, جو شخص تلبیہ پڑھتا ہے اس کے دائیں بائیں اور دونوں طرف زمین کی انتہا تک موجود درخت اور پتھر اور مٹی اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں. یعنی حاجی جب تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ یہ تمام چیزیں بھی تلبیہ پڑھتی ہیں. اور فضیلت سنو, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص بلند آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھتا ہے, اللہ مجھے اور آپ کو احرام پہن کر یہ حاضری لگانے کا وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بلند آواز سے جو تلبیہ پڑھتا ہے سورج اس کے گناہوں کو ساتھ لے کر غروب ہوتا ہے. یعنی اس دن جو سورج غروب ہوتا ہے گویا اس کے گناہ لے جاتا ہے. اللہ اکبر, اتنی قومیں, کتنے رنگ, نسلیں الگ الگ ہیں, سب کا لباس ایک ہے, سب کی بولی ایک ہے, سب کی زبان پر لبیک ہے, سب اللہ کی رضا پانے کے لیے, مغفرت کی خیرات لینے کے لیے عرفات میں جمع ہوتے ہیں. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے, اللہ تعالیٰ جتنی رحمت, جتنی نگاہ عنایت, جتنی برکتیں عرفات کے دن نازل فرماتا ہے اور کسی دن نہیں. اور وہ میدان عرفات میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان پر وہ برکتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے, مباحات فرماتا ہے, فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو میرے بندے دور دور سے آئے ہیں, پرا گندا بال ہیں, بکھرے بال ہیں, میلے کچیلے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی اس دن سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کیوں نہ ہم یوم عرفہ احرام کی حالت میں اس میدان میں جمع ہونے کی تڑپ رکھیں, کیوں نہ وہاں جانے کی التجا رکھیں. سیاہ ستہ کی احادیث گویا بھری پڑی ہیں کہ جس میں عرفات میں حاضر ہونے والوں کو کس طرح مغفرت کی نوید سنائی گئی ہے. اب آؤ میں آپ کو بتاؤں وہ شخصیات جن کا نام سنیں تو سر ادب سے جھک جاتا ہے, جن کی تعظیم ہم